بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے دل میں قرآن مجید کی عظمت اور بھی زیادہ بڑھ جائے۔ آج کا انسان چاند پر جا پہنچا ہے، مصنوعی ذہانت بنا چکا ہے اور سپر کمپیوٹر ایجاد کر چکا ہے جو ایک سیکنڈ میں لاکھوں کروڑوں جو ہے نا وہ حسابات بھی کر لیتا ہے۔ مگر سچ یہ، اگر پوری دنیا کے سپر کمپیوٹر مل کر بھی قرآن کے اسرار کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ اس کی ڈیپتھ تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اور کامل حکمت کا مظہر ہے۔ قرآن کی سب سے مختصر سورت سورہ الکوثر اس بات کی ایک روشن مثال ہے۔ 3 مختصر آیات پر مشتمل یہ سورت بظاہر بہت سادہ لگتی ہے، مگر اس کے اندر ایک ایسا ریاضیاتی اور لسانی نظام پوشیدہ ہے جو عقلوں کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ سورت صرف 10 الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر ہر چیز، الفاظ، حروف، آوازیں سب ایک ایسے سسٹم کے اندر بندھے ہوئے کہ لگتا ہے کہ جیسے انہیں ایک اعلیٰ ترین کمپیوٹر نے نہیں بلکہ خالق کائنات نے جو ہے نا ترتیب دیا ہو۔ چلیے ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت کے حروف گنے جائیں تو وہ بالکل کتنے ہیں؟ 10۔ دوسری کے بھی 10 اور آخری آیت کے بھی 10۔ یہی نہیں، اس صورت میں وہ حروف جو ایک بار آئے ہیں ان کی تعداد بھی 10 ہے، اور سب سے زیادہ آنے والا حرف الف ہے جو بالکل 10 مرتبہ آیا ہے۔ گویا 10 کا ایک حیران کن توازن ہر اینگل سے اس صورت کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر آیت کے آخر میں آنے والا حرف رے ہے، را جسے کہتے ہیں، اور رے جو ہے عربی کے حروف تہجی میں کتنے نمبر پر آتا ہے؟ 10ویں نمبر پر۔ اور حیرت انگیز طور پر قرآن کی کل وہ سورتیں جن کا اختتام رے پر ہوتا ہے وہ بھی 10 ہی ہیں، جن میں آخری سورت یہی سورہ الکوثر ہے۔ یعنی ہر پہلو سے 10 کا ایک الہی نظام قائم ہے۔ اب ذرا ایک اور نقطہ سوچیں اور دیکھیں کہ اس سورت کی ہر آیت کے دوسرے لفظ کا اختتام حرف قاف پر ہوتا ہے، یعنی آخری حرف ہمیشہ رے پر ختم ہوتا ہے۔ عربی حروف کے عددی نظام کے مطابق کاف کی ویلیو 20 ہے اور رے یعنی را کی ویلیو 200۔ اگر آپ 200 کو 20 پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو نتیجہ 10 آتا ہے۔ یعنی ایک بار پھر 10 عدد جو ہے 10 قرآن کی سورت کے اندر اپنی تکرار سے ایک گہرا میسج دے رہا ہے۔ یہ صرف کوئنسیڈنٹ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی قدرت اور قرآن کی ترتیب کا ایسا راز ہے جسے سمجھنے میں انسان کا علم عاجز آ جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ ہر سورت کی طرح سورہ جو ہے نا سورہ کوثر، اس کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ کے حروف گنے تو وہ بھی 10 بنتے ہیں، اور اگر آپ رے کے مقام کو شروع اور آخر دونوں طرف سے کاؤنٹ کریں تو دونوں طرف سے 10واں نمبر آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے 10 کو سورہ کوثر کے اندر ایک علامتی توازن کے طور پر رکھا ہو، شاید اس لیے کہ 10 کمال اور مکمل ہونے کی علامت ہے۔ یہاں تک کہ قرآن میں صرف 2 سورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز انا سے ہوتا ہے اور اختتام را یعنی رے پر ہوتا ہے۔ پہلی سورہ قدر ہے 97 نمبر ہے، اور دوسری سورۃ الکوثر یعنی 108 نمبر ہے۔ اگر آپ دونوں کے درمیان صورتوں کی گنتی کریں تو وہ بھی بالکل 10 ہے۔ سورہ القدر میں حرف رے 10 مرتبہ آتا ہے، اور ان دونوں صورتوں کے درمیان قرآن میں صرف 10 آیات ایسی ہیں جو لفظ انا سے شروع ہوتی ہیں، یہاں تک کہ سورہ القدر کی آخری آیت سے سورہ الکوثر کی پہلی آیت تک صرف 10 ایسے الفاظ ہیں جو حرف رے یعنی را سے شروع ہوتے ہیں۔ اور یہ تمام ترتیب، یہ تمام نظم، یہ تمام کیلکولیشن سب ایک ایسی زبان میں لکھا گیا ہے جو 1450 سال پہلے اتری، مگر آج کی جدید ٹیکنالوجی بھی اس کے توازن کو سمجھنے میں ناکام ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کے ہر لفظ کے پیچھے علم، حکمت اور قدرت کا ایک ایسا الگ جہان پوشیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں شک ہے کہ یہ میرے بندے پر نازل کیا گیا کلام انسان کا ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور 1450 سال گزر گئے، کوئی نہ لا سکا، نہ کوئی لا سکے گا۔ دوستو، یہ صرف قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے، اور اگر اتنی صورت میں بے مثال سسٹم چھپا ہوا ہے تو سوچو قرآن مجید کی باقی صورتوں میں کتنی گہری کوڈنگ، کتنی حکمت، کتنی حقیقتیں چھپی ہوں گی۔ انسان کی سوچ وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں قرآن کی دانش شروع ہوتی ہے، اور یہی وہ معجزہ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ کلام انسان کا نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا ہے، جس نے اپنی قدرت کو الفاظ کی شکل میں قرآن کے ذریعے ہم پر ظاہر کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔